اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس خدا کے نام سے جو ہمیشہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرات سامعین، السلام علیکم۔ عزیزان محترم، کچھ چیزیں اسلام میں ضروریات دین سے تعبیر کی گئی ہیں، انہی میں سے روزے کی اہمیت بھی ہے کہ روزے کو ضروریات دین میں سے سمجھا گیا ہے، اور اس کا انکار اگر کوئی کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس ماہ مبارک کے نام سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس کے برکتوں کی کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں۔ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تمام صفات کمال کا جس طرح سے مالک ہے، اللہ کا یہ مہینہ بھی بے شمار برکتوں کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہمارے نبی کریم نے اس مہینے کی آمد پر جس جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتے ہوئے لوگوں کو کچھ پیغام دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے تفصیل خطبے کی تو عرض نہیں کر سکتا، چند باتیں خلاصے کے طور پر وقت کے اعتبار سے صرف عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے اس مہینے کے سلسلے میں یہ تاکید کی کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اس مہینے میں نیند عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان تمام اہمیتوں کو بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں دعا کرو کہ تم کو ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ توفیق عطا کرے۔ لہذا ہم کو اس کی اہمیت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کا روزہ ہر مرد، ہر عورت، بالغ اور عاقل پر واجب ہے، اور بلا عذر شرعی روزے کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، عذاب کا سبب بنے گا۔ دنیا میں بھی کفارہ ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ کیے گئے ہیں شرعاً، جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ ان میں سے مسافر ہے، وہ بزرگ اور بوڑھے افراد کے جو روزے کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں، ان سے ساقط ہے۔
یا وہ عورتیں جو پاکی کی حالت میں نہ ہوں ان سے روزہ ساقط ہے، یا اور کچھ افراد ہیں، تو جن لوگوں سے روزہ ساقط ہے ان کو بھی اس کا بدل یا روزے کی شکل میں بعد میں قضا کے صورت میں روزہ ادا کرنا ہوگا، یا جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، یا ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک جن کی بیماری مستمر اور مستقل ہے ان کے لیے کفارہ ہے، روزے کی قضا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بات مختصر یہ ہے کہ کسی بہانے کے ذریعے سے ہم اس ماہ مبارک کی اہمیت کو ضائع نہ کریں اور اس روزے کو قضا نہ کریں یا ضائع نہ کریں۔ روزہ رکھنے کی تاکید بے حد ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان چیزوں پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے، عملیے وغیرہ کا مطالعہ رکھنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ مثلا خدا اور رسول کی جانب، ائمہ اہل بیت کی جانب کسی قول کی نسبت دینا کہ فلاں معصوم کا قول ہے، اگر یقین نہیں ہے اور خود اس کا مطالعہ کہیں نہ کیا ہو تو اس سے پرہیز کرنا لازم ہے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزہ عبادت ہے اور قربتاً الی اللہ روزے کو رکھا جائے گا۔ جس طریقے سے نماز قربتاً الی اللہ ہے اسی طرح سے روزہ بھی قربتاً الی اللہ ہے۔ نیت اگر قربتاً الی اللہ ہے تو روزہ روزہ رہے گا۔ اگر کسی کا ارادہ ہے کہ اپنی صحت بنانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کی نیت میں قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت انجام دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزے کا ایک پہلا حصہ جو نیت کا ہے کہ روزہ رکھتا ہوں میں واجب قربتاً الی اللہ، تو روزہ رکھتا ہوں اس کا بھی مفہوم ذہنوں میں روزہ داروں کے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی کام ایسا نہیں انجام دیں گے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ یہ ہے اصل نیت روزے کی۔ اگر یہ ارادہ ہے تو روزہ روزہ ہوگا۔ مثلا سفر کرنے کا ارادہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا تو وہ روزہ روزہ نہیں ہوگا اگر نیت کی جائے گی۔ پہلے سے اگر ارادہ ہے کہ کل ہم کو سفر کرنا ہے تو پھر نیت روزے کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اور جو چیزیں روزے کو باطل کرنے والی ہیں ان سب کے لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کو نظر میں رکھے کہ یہ طے کر لے کم از کم اجمالی طور پر کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، مثلا کھانا پینا جتنی چیزوں کے ممانعت ہے ان میں سے کوئی کام ایسا ہم نہیں انجام دیں گے جو روزے کے منافی ہے۔ یہ نیت میں اس کا تصور ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک کی نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پیش نظر رہے کہ جن لوگوں پر روزہ ساقط ہے، مثلا مسافر، اگر وہ گھر پہ لوٹ کے آ گیا تو اب اس پر امساک واجب ہے، یعنی کھانا پینا روزہ نہیں ہے مگر کھانے پینے سے پرہیز واجب ہے، امساک واجب ہے، روزے دار جیسا بن کے رہنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احترام ماہ مبارک کا تقاضا ہے، حکم ہے۔ ہم کو جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے امساک کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
لہذا یہ آزادی نہ رہے کہ ہم مسافر تھے، نہیں گھر پہ تھے، اب آ گئے ہیں تو گھر پہ کھائیں پئیں یا آزاد ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو روزہ دار کی کیفیت ہے وہ روزے کی حیثیت سے باقی رکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے مثلاً قے کی ہے، روزہ باطل ہو، آمدن قے کی ہے تو روزہ باطل ہو گیا، تو اب اس صورت میں امساک واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہے، آدمی کھائے پیے یا دوسرے کام انجام دے جو روزے کے منافی ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کے اوپر پوری نظر رہنی چاہیے، اس پر خیال رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں سے روزہ ساقط ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے کے آداب و احترام کو باقی رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ افطار کرانا اس کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے حدیثوں میں اور کتابوں میں، اس کو پیش نظر رکھیں تو پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر افطار کرائے کوئی کسی روزہ دار کو تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور بھی انعامات اور اجر بتائے گئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اجتماعات، جمعے اور جماعت وغیرہ کی کیفیت یہ سب مستحبات میں ہیں، اور اگر خطرہ ہے، احتمال ہے موجودہ بیماری کا جو پھیلی ہوئی ہے، یا منع کیا ہے، قانون نے بھی منع کیا ہے، حکومت نے بھی روکا ہے، تو اس کی بنا کے اوپر ہم کو اپنے گھروں میں رہ کے روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اجتماعات سے پرہیز بھی واجب ہے، جس طرح روزے کا رکھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اجتماعات سے دور رہیں اور اپنے واجبات پر نظر رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسائل بھی بیان کیے جائیں تو یا عملیے کو پڑھ کے دیکھ کے یا براہ راست مرجع سے رابطہ قائم ہو جائے، اور یہ مختصر یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہی جائے کہ جس سے عوام غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کہہ دیا کہ آقا سیستانی نے حکم دیا ہے کہ اس کرونا کی بلا سے بچنے کے لیے پانی پینا بار بار ضروری ہے تو روزہ نہ رکھو، اس طرح کی باتیں اگر کہی جائیں گی تو عوام اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان بچ نہ سکتا ہو اور ضرورت ہو، اپنے جان کے لیے خطرہ ہو، بیماری کے لیے خطرہ ہو، باہر نکلا ہوا ہے، مجبور ہے، تو پانی پی لے گا، روزہ نہیں رکھے گا، قضا بعد میں کر لے گا۔ لیکن سہولت ہے تو اس میں اس طرح کی گفتگو میں شاید عوام جو ہیں اس سے غلط فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے پاس تو خود مسائل عملیے میں موجود ہیں، خصوصی طور کے اوپر نسبت کسی مرجع کی طرف دینے کی ضرورت نہیں ہے، عملیے میں موجود ہے کہ روزہ کن لوگوں پر واجب ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، جیسے ساقط ہے مسافر پر، جیسے ساقط ہے بیمار پر، ویسے ہی ہے کہ اگر بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے اضافے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ساقط ہے۔ تو جب یہ حکم موجود ہے تو ہم اس کو الگ سے واضح کر کے اگر کہیں گے تو شاید لوگوں میں جرأت پیدا ہو جائے روزہ چھوڑنے کی۔ کم از کم اتنا تو سوچنا ہے کہ بوڑھے بوڑھی کے لیے بھی جب ساقط ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو کہا گیا اگر ان کے لیے
قابل تحمل نہ ہو تو ساقط ہے، تو ایسے ہی اس مرحلے میں بھی جن لوگوں کے لیے پیاس برداشت کرنا قابل تحمل نہ ہو ان کے لیے روزہ ساقط ہوگا، ہر ایک کے لیے ساقط نہیں ہے۔ لہذا گھروں میں اگر ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں، اس کی احترام کو باقی رکھیں، اس کی عبادت میں اللہ کے اس حکم میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ ہم اس سلسلے میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نے جب عظمت ماہ مبارک کی بیان کی تو اسی موقع پر مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ الورع عن محارم اللہ، ان چیزوں سے بچنا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ اس مہینے میں افضل ترین عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گالی بکنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور دیگر محرمات جو کتابوں میں مذکور ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر یہ کوشش کرے کہ ان سے بچا جائے تو تلاوت قرآن مجید سے زیادہ افضل ثواب اس ملے گا، شب قدر کے اعمال سے بہتر اجر ملے گا۔ اس لیے کہ اگر گناہ سے بچنا افضل ہے ہر عمل سے تو ہم کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوں، لہذا گانے وغیرہ سے بالکل پرہیز ضروری ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ حرام ہے، کہ ماہ مبارک کی کیا خصوصیت ہے؟ تو یقیناً ہمیشہ حرام ہے، لیکن ہمیشہ تلاوت قرآن مجید کا ثواب ہے۔ لیکن اس مہینے میں ایک ایک آیت کے اوپر عام دنوں میں پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس مہینے میں ایک ایک آیت پر اجر ملتا ہے۔ تو کچھ مہینے ہیں، کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ بات بھی کہی جائے گی کہ اور دنوں میں گناہ سے بچنا اور ہے، لیکن اللہ کے مہینے میں ماہ رمضان میں اپنے کو گناہوں سے بچانا یہ افضل ترین عمل قرار پائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات آخری یہ بھی کہہ دوں، بات طولانی نہ ہونے پائے، کہ اس مہینے میں مخصوص نعمت جو شریعت کی طرف سے ہمیں ملی ہے وہ ہے 1000 رکعت نماز پڑھنا۔ دعا، تلاوت، یہ سب چیزیں تو ہی ہیں، کتابوں میں مذکور ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں خصوصی تحفہ جو ہم کو ملا ہے عبادت کا وہ 1000 رکعتیں ہیں، جس کا طریقہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی ماہ مبارک سے لے کر 20 ماہ مبارک تک ہر شب میں 20 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ اس طرح سے کہ مغرب کے بعد 8 رکعت نماز پڑھی جائے گی اور عشاء کے بعد 12 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے چلے گا تو 20 کے بعد 21 ماہ رمضان سے لے کر آخری 10 دنوں میں 30 رکعتیں پڑھی جائیں گی ہر شب میں، اور جب ان کو جوڑا جائے گا تو سب 700 رکعتیں بن جائیں گی۔ 10 دن کی 30 رکعت کے اعتبار سے
اور 20 دن کی 20 رکعت کے اعتبار سے جوڑیں گے تو یہ سب 700 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد الگ سے 3 شب قدر ہے، 19، 21، 23، ہر شب قدر میں 100 رکعت کی نماز رکھی گئی ہے۔ سب ٹوٹل ملا کر 1000 رکعتیں ہیں۔ اور عام دنوں میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آدمی عمل نہ کر سکے، لیکن اس وقت قدرت نے موقع دیا ہے، ہم گھروں میں تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کو موقع ملا ہے عبادت کا۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی امام کے اس فرمان سے خصوصی طور پہ حاصل ہوتی ہے کہ جب امام کو قید خانہ ملا تو امام نے شکر ادا کیا کہ ہم کو اس تنہائی میں کثرت سے عبادت کا موقع نصیب ہوا ہے۔ تو آج ہم کو بھی قدرت نے اگر موقع دیا ہے اس بیماری کی بنا کے اوپر کہ ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں اور کاروبار اور دوسرے مشاغل سے ہم دور ہیں، تو کم از کم اس سال کوشش کر لیں کہ اس تنہائی میں کم از کم اپنی زندگی کے پورے حصے میں ایک ماہ رمضان ایسا ہم کو نصیب ہو جائے کہ جس میں ہم 1000 رکعتیں پڑھ کر اس کا اجر بھی حاصل کریں۔ یہ ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ہے نافلہ ماہ رمضان۔ جیسے 5 وقتہ 5 گانہ نماز کے لیے نافلہ ہے، ویسے ہی ماہ رمضان کا یہ نافلہ ہے جس کو 1000 رکعت کہا گیا ہے۔ البتہ چونکہ یہ سنت ہے اور سنتی نماز جماعت سے جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے اس لیے لازم کر لیا کہ دوسرے خلیفہ نے اس نماز کو جماعت سے پڑھنا واجب کر دیا لوگوں پر، لہٰذا وہ تراویح کے نام سے اس عبادت کو انجام دینے لگے اور ہم غافل ہو گئے۔ حالانکہ یہی نوافل ہیں کہ جس کو ہم ماہ رمضان کا نافلہ کہیں گے، انہوں نے نام بدل دیا ہے، تراویح کا نام دے دیا ہے، ورنہ مستحب ہے 1000 رکعت اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم نہ ہوں، اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس کی مخصوص عبادتوں کا حق ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔